السلام علیکم. سوشیالوجی 101 لیکچر نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہیں. پچھلے ہم 2 لیکچر سے ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں کلچر. ٹھیک ہے, کلچر آپ کو پتہ تھا کہ لوگوں کا رہن سہن جو ہے دیٹ از کالڈ کلچر. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ہم کلچر کو ہی کنٹینیو کریں گے. اس کے اندر آج اور بڑے انٹرسٹنگ سے کچھ ٹرمز ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں, اب وہی ہم جو آج سیکھیں گے. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ آتا ہے کلچر بائی کلاس, سوشل کلاس. دنیا جو ہے ابھی ہونا تو نہیں چاہیے تھا مگر پھر بھی بدقسمتی سے کلاسز میں بٹی ہوئی, غریبی کی کلاس, امیری کی کلاس. ٹھیک ہے, اسلام نے اس سے منع کی ہے مگر پھر بھی یہ سوسائٹی میں چل رہی ہیں, ہماری سوسائٹی میں بھی اور ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی یہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور کلچر ڈائیورسٹی کا آپ کو پتہ تھا کہ مختلف رنگیں اور نسلیں جو ہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی سوشل کلاسز بھی پائی جاتی ہیں. تو اس میں آج جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وی ڈسکرائب پیپل ہو ریگولرلی گو ٹو theater are as cultured because we think they appreciate the finer things in life. We speak less generously of ordinary people. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جو ایک تھیٹر میں جاتا ہے بندہ, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کلچرڈ ہے, یہ مہذب ہے بندہ. ٹھیک ہے, اور ایک اور بھی بات انہوں نے بتائی کہ جو بندے ہماری یہ انسانوں کی خصلت ہے کہ وہ جب عام لوگوں سے ملتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے تو ان سے وہ تھوڑا لیس جنرسلی بات کرتے ہیں, مطلب وہ اتنا کھل مل کے بات نہیں کرتے, کھل کے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں صرف یہ والا پیج پڑھنے والا ہی تھا. تو یہ مطلب کلچر میں پائی جاتی ہیں, لوگ جو ہے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آگے جو ہمارا پڑھنے والی چیز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیچھے ہم پڑھا تھا نا, نارمز, ویلیوز. ٹھیک ہے, اور ایٹیٹیوڈز. ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں رویے جو آپ شو کرتے ہیں کسی کے لیے. ٹھیک ہے, میرا ریلیٹ ٹو انسٹیٹیوشنز آف میرج اینڈ فیملی, ریلیجن, ایجوکیشن, ارننگ, لیونگ اور دیئر پولیٹیکل بیہیویئر, ون کوڈ فائنڈ دا ڈفرینس. تو چینج تو پائے جاتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ آپ ہر طرح بیہیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آگے یہ جو ہیں ٹرمز ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز بن رہے ہیں. پہلے نمبر پہ آتا ہے ہائی کلچر. ٹھیک ہے, ہائی کلچر وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ایلیٹس ہوتے ہیں. آپ کے ایلیٹ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کا امیر لوگ جو ہوتے ہیں, معاشرے کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جو کلچر ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ہائی کلچر. کلچر پیٹرنس دیٹ ڈسٹنگوش سوسائٹیز ایلیٹ. فرض کریں اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, BMW ہے, تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ہائی بندہ ہے. ٹھیک, اگر کسی کے پاس جو ہے بائک ہے تو اس کو نہیں, شاید ہائی کلچرڈ نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے پاس والی سہولیات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بینگلور نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ ہو گیا آپ کا ہائی کلچر. پاپولر کلچر وہ ہوتا ہے دوز آر وائڈ اسپریڈ امنگ دا سوسائٹیز پاپولیشن, جو سوسائٹی میں پریولنٹ ہے, جو مطلب زیادہ تر لوگوں کا جو کلچر ہے دیٹ از کالڈ پاپولر کلچر. پہلے نمبر پہ ہوگا آپ کا ہائی کلچر جو امیروں کا کلچر ہے, دوسرے نمبر پہ ہوگا آپ کا پاپولر کلچر, اور تیسرے نمبر پہ آپ کا کلچر آف پاورٹی. کلچر آف پاورٹی یہ ہوتا ہے جو غریبوں کا کلچر ہوتا ہے, مطلب ان کے رہن سہن جو ہے, کیسے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے, کیسے ان سے وہ لیبر کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے, دیٹ از کالڈ کلچر آف پاورٹی. آگے ہمارا یہ آگے جا کے اگلے چیپٹرز میں اس کو بڑا تفصیلی بیان کیا گیا. سب کلچر ہی ہوتا ہے. کلچر تو دیکھیں پاکستان کا کلچر ہے, ہمارا شلوار قمیض کلچر ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا. اگر دیکھا جائے تو آگے دیکھا جائے تو ہمارے جو صوبوں کی اگر بات کریں تو اس میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر پھر ویریشنز آ جاتے ہیں. فلاں کی شلوار اس طرح کی ہے, جیسے سندھ کی جو ہے اگر مرد جو شلوار پہنتے ہیں ان کا ڈیزائن اور ہوگا, بلوچستان کا اور ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی زبان اور ہوگی. اردو تو سبھی سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے اگر دیکھا جائے سیگریگیشن کرے جائیں تو پنجابی کی 10-15 قسمیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کا اپنا سب کلچر ہے. ٹھیک ہے, بزنس مین جو ہے ان کا اپنا سب کلچر ہے. کلچر مین اور اس کی اگر برانچ اگر دیکھی جائے تو اس کی لوور کیٹیگری دیکھی جائے تو دیٹ از کالڈ سب کلچر. ٹھیک ہے, میٹری کلچرزم یہ ہے کہ آپ کے سوسائٹی کے اندر مختلف طرح کے لوگ جو پائے جاتے ہیں, مختلف کلچر, مختلف ٹریڈیشن رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں, تو ہم اس کو بولتے ہیں ملٹی کلچرلزم. ملٹی کلچرلزم مطلب اس میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پاکستان ایک ملٹی کلچرڈ کہہ سکتے ہیں, پاکستان ایک ملٹی کلچر ایک نیشن ہے, پاکستان ایک ملٹی کلچر کنٹری. تو یہ پیچھے ہم نے پچھلے چیپٹر پڑھا تھا, کینیڈا کی ایگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو ابھی آئے گی نا اسائنمنٹ آئے گی, وہ امید ہے کہ ان ٹرمز میں سے ہے, انہی میں سے ہے. تو تیسرے نمبر پہ آ گیا ہمارا کاؤنٹر کلچر. اگر آپ کا کلچر کسی دوسرے کے جو ہے اگینسٹ ہو, دوسرے کلچر کے اگینسٹ ہو, تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ کاؤنٹر کلچر ہے. دیکھیں نارمل انسان جو ہے ڈرگز استعمال نہیں کرتے, جو کرتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ جو ہے کاؤنٹر کلچرڈ لوگ ہیں. ان کا نارمل لوگوں سے جو ہے ان کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے, ان کو نارمل لوگوں سے ہٹ کے رہنا چاہیے. جیسے ڈرگ یوزر ہوتے ہیں جو نشئی جن کو بولتے ہیں, چرسی جن کو بولتے ہیں. اچھا, اور آگے کلچر چینج. کلچر چینج دیکھیں
کلچر جو ہے یہ آپ نے سنا ہوگا، کلچر ایسی چیز ہے جو ہر دوسرے تیسرے سال بعد جو ہے چینج ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے ڈریسز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. پچھلے دیکھ لیں 10-15 سال پہلے جو مرد جو ہے قمیض پہنتے تھے ان کا قمیض کا ڈیزائن کیسا ہوتا تھا، یا جو پینٹ باندھتے تھے اپنے پیٹ پہ ان کا دیکھ لیں، مووی کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں ان کا کیسا کلچر تھا. کلچر جو ہے، کلچر ایک ایسی چیز ہے جو چینج ہوتی رہتی ہے. فیملی کا سیٹ اپ دیکھ لیں، پہلے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، ابھی جو ہے نیوکلیر فیملی یہ پریولنٹ ہوتی جا رہی ہے. نیوکلیر میں یہ ہوتا ہے کہ مدر، فادر اور بچے، یہی صرف جو ہے آپ کی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں. باقی فیملی جو ہے کزنز وغیرہ وہ اپنے جو ہے ان سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کلچرل لیگ یہ ہوتا ہے آگے کلچرل لیگ ہماری ڈیفینیشن ہے. کلچرل لیگ کا مطلب ہے دو چیزیں اگر اکٹھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ تو ایک چیز دوسری سے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے. کیسے؟ ابھی دیکھیں انہوں نے اگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی کچھ ہماری روایت ہوتی ہیں جن کو ہم نے پڑھا تھا نا، میٹیریل گڈس اور نان میٹیریل. جو میٹیریل تھے ٹینجیبل یا انٹینجیبل، وہ دو چیزیں اگر اکٹھے چل رہی ہیں ایک دوسری سے لیگ کر جائے، دوسری زیادہ چینج ہو رہی ہے اور ایک کم رفتار سے چینج ہونا سٹارٹ کر دیں تو اس کو بولتے ہیں کلچرل لیگ. سی فار ایگزامپل میٹیریل کلچر میں چینج فاسٹر. میٹیریل کلچر یہ دیکھیں اگر گھر میں فرض کریں فرنیچر اور طرح کا تھا اور آپ نے پیسے انویسٹ کی اور جو ہے اپنا گھر کا فرنیچر چینج کر لیا، تو جو فرنیچر ہے یہ بھی کلچر کا حصہ ہے. تو مگر آپ کی یہ جو ہے نا ایک چیز تو چینج ہوگی، اس کو بولتے ہیں نان میٹیریل کلچر. مگر آپ کی سوچ چینج ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، ہماری جو ہے ہماری ویلیوز چینج ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس ڈفرینس کو بولتے ہیں کلچرل لیگ. ٹھیک ہے. اوکے جی، یہ دیا تھا کانسیپٹ ولیم ایف آکبرن. ٹھیک ہے. یہ گیپ کا کانسیپٹ، کلچرل لیگ کا کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ولیم ایف آکبرن. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور یہ دیکھیں یہ فار ایگزامپل وی سی سو مینی آٹوموبائلز آن دا روڈ، دیر از این انکریز ان دیر اسپیڈ ایز ویل، دیر از اے شارپ انکریز ان موبلٹی. موبلٹی ہوتی ہے حرکت، آمد و رفت. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں ابھی پہلے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے میں شاید جو ہے کئی مہینے لگتے تھے، ابھی یہ کچھ گھنٹوں کے اندر آپ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کلچر موبلٹی آ رہی ہے، اس میں چینج آ رہا ہے، اسپیڈ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کلچر لیگ آ رہا ہے. اچھا آگے کازز آف کلچر چینج. کچھ چینجز کی وجہ سے جو ہے کلچر کا یہ جو اسپیڈ سے چینج ہو رہے ہیں، کچھ وجوہات تو ہیں نا. پہلے نمبر پہ ہے انوینشن. یہ ڈیفینیشن ہے آپ کی MCQ میں بنے گی، MCQ اسی سے بنے گا. ایک انوینشن ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ڈسکوری. انوینشن آپ بولتے ہیں دا پروسیس آف کریٹنگ نیو کلچرل ایلیمنٹس آؤٹ آف ایگزسٹنگ ایلیمنٹس. موجودہ چیزوں سے آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو اگزامپل دوں تو اگر کچھ آپ کے گھر میں فرنیچر تھا یا کوئی چیز تھی، آپ نے اس میں ماڈیفیکیشن کی اور ایک نئی چیز بنا دی اور وہ پریولنٹ ہوگی آپ کے جو ہے نا گھر سے وہ پورے شہر میں پھیل گئی، شہر سے آپ کے کنٹری میں پھیل گئی، تو اس کو بولتے ہیں انوینشن. آپ نے کوئی نئی چیز انوینٹ کر دی موجودہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے، اس کی اگزامپل آپ نے کافی دیکھی ہوں گی، دوسری ہوتی ہے ڈسکوری. اٹ از اے پروسیس آف فائنڈنگ دیٹ آلریڈی ایگزسٹ. جو آپ کی ایک چیز اویلیبل تھی مگر آپ اس سے پہلے واقف نہیں تھے. جیسے امریکہ دریافت کیا تھا کولمبس نے، اس نے ڈسکور کیا تھا. وہاں پہ لوگ نہیں تھے یا لوگ بہت کم مقدار میں تھے. وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہے، تو اس نے کولمبس نے امریکہ جو ہے ڈسکور کر دیا. ٹھیک ہے. تھرڈ ہمارا ہے ورڈ جو ہے اس کو بولتے ہیں ڈیفیوژن. ڈیفیوژن ہوتا ہے اٹ مینس دا اسپریڈ آف کلچرل ٹریٹس فرام ون سوسائٹی ٹو اندر. یہ جو ابھی ایک کانسیپٹ آیا ہے جس کو بولتے ہیں آپ ڈیفیوژن بولتے ہیں. آپ کسی دوسری سوسائٹی سے اپنی چیزیں سیکھتے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں ان کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور آپ ان کا جو چینج تھا وہ ہماری سوسائٹی میں آ جاتا ہے. جیسے جینز پہلے پاکستان میں یا ہماری ادھر برصغیر میں نہیں پہنے جاتے تھے. ٹھیک ہے. مگر ہم نے کلچر سیکھا اور یورپ کا کلچر وہ ہماری ادھر جو ہے پریولنٹ ہو گیا. صحیح ہے. چائنیز فوڈ آگے پاکستان میں یا پوری دنیا میں پھیل گئی. دیٹ از آلسو ایگزامپل آف ڈیفیوژن. صحیح ہے. اچھا جی، آگے اگر ہمارا یہ تینوں جو ہے MCQ بنتے ہیں، ڈیفیوژن، ڈسکوری اور انوینشن، یاد رکھیے گا. اوکے. ہماری کمیونیکیشن، ہماری ٹرانسپورٹیشن، ٹھیک ہے، ہماری ایجوکیشن سیٹ اپس، ہماری بیوروکریسی، یہ ساری جو ہیں ہم نے دوسری کنٹری سے، دوسرے کانٹیننٹ سے ہم نے جو ہے ان کو ادھار لیا ہے کہہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ٹرم ہے ایتھنوسینٹرزم. یہ بولتے ہیں دا پریکٹس آف ججنگ ادرز کلچر بائی دا اسٹینڈرڈ آف ونز اون کلچر.
کسی اپنا آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا یہ ہمارے کلچر میں یہ پایا جاتا ہے. ہم جو ہے ہم فرض جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم حرام پورک نہیں کھاتے. لیٹ سپوز آپ پگ نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, پگ کا گوشت نہیں کھاتے. تو آپ اپنے اسٹینڈرڈ جو آپ نے سیٹ کیے ہوئے ان کو آپ ایک بناتے ہیں, آپ اسٹینڈرڈ بنا کے دوسرے کے کلچر کو جج کرتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں ایتھنو سینٹرزم. یہ آپ کی جو ابھی اسائنمنٹ آئے گی وہ امید ہے کہ انہیں میں سے بنے گی, ٹھیک ہے. دا ہول ججمنٹ از سینٹرڈ آن ونز اون کلچر. تو اس کو آپ اسٹینڈرڈ جب بناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو انفیریئر بھی سمجھ سکتے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے آپ سپیریئر بھی سمجھ سکتے ہیں. دوسرا ہے زینو سینٹرزم. زینو سینٹرزم میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا کلچر آپ لوئر سمجھتے ہو, اگلے بندے کا کلچر جو ہے وہ عظیم سمجھا جاتا ہے, اس کو کاپی کرنے کی جو ہے ٹرائی کی جاتی ہے. دوسرا ہے گلوبل کلچر. آج کل آپ دیکھیں ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے گلوبلائزیشن ہوگی, دنیا ساری ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. ہمارے ٹیسٹ, ہماری جو ہے پریکٹسز یورپ سے آ رہی ہیں, یورپ والی پریکٹسز جو ہیں وہ ادھر سے چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو ابھی دنیا جو ہے مطلب ایک دوسرے سے ہم چیزیں سیکھ کے ایک دوسرے کی پریکٹسز جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں چیزوں کا فلو بڑھ گیا ہے, آپ ادھر بیٹھے جہاں سے مرضی چیز منگوا سکتے ہیں, آرڈر کر سکتے ہیں, اور انفارمیشن بھی دیکھیں کیسے یہاں کی انفارمیشن وہاں کتنی جلدی پہنچ سکتی ہے. اسی طرح جو ہے لوگ مائگریشن کرتے ہیں, ادھر سے یورپ جاتے ہیں یا اور کسی کانٹیننٹ میں چلے جاتے ہیں, یا وہاں سے لوگ ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہے موومنٹ بھی بہت تیز ہوگی لوگوں کی, ٹھیک ہے. تو چینج آ رہے ہیں, کلچر جو ہے ابھی بہت زیادہ ڈیفیوز ہو رہے ہیں, اوکے. تو یہ چینج جو ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آگے ہمارا ہے لنکس جو ہیں دنیا میں بڑے ابھی قائم ہو گئے ہیں, اور کوئی جو ہے یہ ڈسٹینس میٹر نہیں کرتا. کلچر اینڈ ہیومن فریڈم. کلچر جو ہے دیکھیں کلچر کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. کلچر کچھ چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے اور کچھ چیزوں کی ہمیں کلچر جو ہے بڑی آزادی دیتا ہے. ہم وہ اپنی وشیز جو ہوتی ہیں جو ہم نہیں پوری کر سکتے, انلیگلی کلچر جو ہوتا ہے وہ لیگلی ان کو پروویژن کروانے کے لیے ہماری ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کلچر جو ہے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے اور ہمیں کچھ جو ہے نا فریڈم بھی دیتا ہے کہ ہم جو اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں, ٹھیک ہے. تو ایسے دنیا کا نظام چل رہا ہے, اور کلچر جو ہے انسان کی زندگی کا بہت اہم جز ہے. اس کے بغیر انسان جو ہے ایک حیوان ہی سمجھ لیں. اگر وہ کلچر ہی نہیں ہے تو وہ دنیا میں باقی انسانوں کے ساتھ رہنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. آل دا بیسٹ اینڈ اللہ حافظ.